نہیں، فیض حمید کے حوالے سے کوئی اس حوالے سے کوئی بات مزید نہیں ہوئی، صرف اتنا ہی ہوا. ہاں ایک بات اور ہوئی کہ جو ادارہ ہے اس کا سیاست سے یا سیاسی شخصیت سے یا سیاسی کسی لیڈرشپ سے پرسنل تعلق نہیں ہوتا. وہ ایک فیڈرل گورنمنٹ کوئی بھی ہو تو فیڈرل گورنمنٹ کے ماتحت ایک ادارے کے طور پر وہ کام کر رہے ہوتے ہیں. کل جو فیڈرل گورنمنٹ تھی، جو آج ہے اور جو کل ہوگی، وہ اس کے ساتھ جو ہے وہ کام کر رہے ہوتے ہیں. اور جس نے اس سے بڑھ کر پرسنل تعلق کی بنیاد پر کام کیا، اس کے حوالے سے یہ کہا گیا کہ پھر اس کا کورٹ مارشل ہوا، اور اس کا اشارہ فیض حمید کی طرف تھا کہ فیض حمید نے پی ٹی آئی یا عمران خان صاحب سے پرسنل تعلق کی بنیاد پر معاملات آگے بڑھانے کی کوشش کی گئی. مجھے نہیں لگتا کہ ملاقات ہوگی. ہاں اگر ملاقات ہم کہ یہ کہیں کہ کل ہو جائے گی تو اس ملاقات سے پہلے جو پی ٹی آئی ہے اس کو گارنٹی دینی پڑے گی. اور اس وقت جب ہم بات کر رہے ہیں تو اس وقت تک جو پی ٹی آئی ہے اس کے اندر ایسی کوئی ڈسکشن نہیں ہے، کوئی گارنٹی والا معاملہ نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے. اچھا، جس دن ان کی جانب سے گارنٹی دے دی گئی، ٹھیک، اور گارنٹی وہی سوشل میڈیا اکاؤنٹس اور سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر آنے والی ٹویٹس اور جو عمران خان صاحب گفتگو کرتے ہیں وہ ہے. اور اس وقت تک ایسا کچھ نہیں ہوا. مجھے نہیں لگتا کہ بہت جلد ملاقات ہو سکتی ہے. ہاں جو ایک سی بی ایم کے طور پر محمود خان اچکزئی صاحب اور راجہ ناصر عباس صاحب آئے ہیں، وہ یقینی طور پر کوشش کر رہے ہیں کہ پہلا سٹیپ کے فیملی کی ملاقات بحال کروائی جائے. جی، اب وہ کس حد تک کامیاب ہو سکتی ہیں اور کب کامیاب ہو سکتے ہیں، اس وقت تک جو ہے وہ حکومت کی جانب سے کوئی گرین سگنل میری اطلاع کے مطابق نہیں دیا گیا. کوششیں جاری ہیں، ان کوششوں میں جب 3 دسمبر کو بھی ملاقات ہوئی تھی تو اس سے پہلے بھی بیرسٹر گوہر اور دوسرے لوگوں نے کچھ گارنٹیز دی تھی جن پر عمل نہیں ہوا، تو 3 دسمبر سے آج تک ملاقات آگے نہیں بڑھ سکی. اب بھی کوئی نہ کوئی ان کو گارنٹی. بالکل ٹھیک ہے. ثاقب صاحب، معطلی ہو جانا کہ ایک افسر کو معطل کر دیا گیا، کسی چیئرمین کو معطل کر دیا گیا، کسی ڈی جی کو معطل کر دیا گیا، معطل کر دینے سے جس طرح رانا صاحب بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ معطلی کوئی نہیں ہوتی ہے، گرفتاریاں ہوں ان پہ جو ہے ان کو مجرم ثابت کیا جائے کہ آپ کی غفلت کی وجہ سے یہ جرم جو آپ نے کیا ہے یا آپ کی غفلت برتنے کی وجہ سے یہ سانحہ ہو گیا ہے. اور دوسرا اس پہ بھی ایک تو کامنٹ کیجئے، اور جب یہ کوئی ایسا سانحہ ہوتا ہے اپوزیشن جماعتیں آواز اٹھاتی ہیں تو حکومتی جماعت کسی بھی صوبے کی ہو یا اس وقت جو حکومت میں ہو وہ کہتے ہیں کہ اس پہ سیاست نہیں کرنی چاہیے. کیا ایسے سانحے کے بعد جب اپوزیشن آواز اٹھاتی ہے تو وہ سیاست ہوتی ہے محض؟ اچھا، پہلی جو بات آپ نے کی معطلی کے حوالے سے یا کسی کے خلاف کارروائی کے حوالے سے، وہ تو آج سے 6-7 دن ہو چکے ہیں اس واقعے کو، تو وہ کارروائی تو اس لحاظ سے تو ہونی چاہیے تھی. لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے یا ہمارے پروگرام میں مندو خیل صاحب نے جو بات کی تھی میرے خیال میں بڑی ریزنیبل تھی کہ جوڈیشل کمیشن تشکیل دیا جائے، اور جوڈیشل کمیشن کسی بھی ہائی کورٹ کے ریٹائرڈ یا سرونگ جو جج ہیں ان کی سربراہی میں تشکیل دیا جائے اور وہ اس کی انکوائری کریں. اور جب وہ انکوائری ہوگی تو اس میں پھر سارے اینگل جو ہے اس میں ڈسکس آئیں گے، اور جو ریلیونٹ لوگ ہیں ان کے بیانات بھی ہوں گے، پھر ایویڈنس بھی دیکھا جائے گا، پھر اس میں یہ بھی آ جائے گا کہ کتنے وقت میں جو ریسکیو آپریشن شروع ہوا اور کیا کیا لوپ ہول سے، ہر سوال کا جواب اس میں آ جانا ہے. لیکن پاکستان پیپلز پارٹی بھی اس قسم کے بیانات انہوں نے دیے لیکن آگے نہیں بڑھ رہے. ان کی جانب سے کوئی عملی طور پہ ہم نے اس طرح کی سچویشن نہیں دیکھی کہ وہ خود کہیں کہ جوڈیشل کمیشن آپ بنائیں یا کوئی انکوائری کمیٹی بنا دیں کہ جو اس سارے معاملے کی انکوائری کرے اور تحقیقات کر کے ایک رپورٹ جو ہے وہ مرتب کرے. آپ کو یاد ہوگا سوات کا جو سانحہ ہوا تھا، جو وہاں پہ لوگ جو ہے وہ یہاں سیالکوٹ سے پنجاب سے کچھ لوگ تھے، وہ دریا میں اچانک جو ہے وہ طغیانی آ گئی تھی اور اس کے بعد وہ اس میں بہہ گئے تھے اور شہید ہو گئے تھے. تو اس کے بعد جو خیبر پختونخوا حکومت نے ایک تحقیقاتی کمیٹی بنائی تھی، اس کمیٹی نے فائنڈنگز دی تھی، اور اس فائنڈنگز میں مختلف لوگوں کو ذمہ دار ٹھہرایا گیا تھا. تو یہی طریقہ کار ہے، اور ہمیشہ سے جو کراچی میں اس قسم کے واقعات ہوتے ہیں اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک واقعے کے بعد دوسرے کا انتظار ہوتا ہے. پچھلے 4-5 روز سے ہم اس کو ڈسکس جو ہے وہ کر رہے ہیں، لیکن آہستہ آہستہ وہ واقعہ بھول جاتا ہے. لیکن یہ واقعہ
بہت ہی اندوناک جو ہے وہ بڑا خوفناک قسم کا ایک منظر جو ہے پیش کر رہا ہے. اور جو آپ نے اپوزیشن کی بات کی تو اپوزیشن بھی جو الٹیمیٹلی اس قسم کے جو واقعات ہوتے ہیں, اچھا اپوزیشن کا کام بنیادی طور پر یہی ہوتا ہے کہ حکومت جہاں جہاں کام کر رہی ہے, جہاں جہاں لوپ ہولز ہیں اور جہاں جہاں کام کرنے کی ضرورت ہے وہاں پن پوائنٹ بھی کرے اور حکومت پر تنقید بھی کرے اور ان کو جو ہے وہ سامنے لے کرے, عوام کے سامنے لے کے آئے. وہ وائٹ پیپر ہمیشہ جو جاری ہوتا ہے اس میں ہم یہی دیکھتے ہیں کہ حکومت نے کس کس سیکٹر میں کام کرنا تھا اور نہیں کیا, وائٹ پیپر یہی ہوتا ہے. لیکن اس قسم کے واقعات میں الٹیمیٹلی اگر سندھ حکومت جو ہے وہ اس پر ایگری ہو, اپوزیشن کو بھی ایگری ہونا چاہیے. مصطفیٰ کمال صاحب کو چاہے جائے کہ انہوں نے ایک ایسی بات کر دی جو قانونی طور پر بھی اس کو پورا کرنا مطلب یہ کہ محال ہے, وہ اس طرح نہیں ہو سکتا کہ جب تک کہ جو صوبائی اسمبلی ہے وہ اس پہ کنسنسس اس کی نہ ہو, قرارداد نہ آئے اور جو 2/3 میجورٹی سے. تو جب ایسی بات آپ کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ تو مل کر اس معاملے پر مٹی پاؤ پروگرام جو ہے وہ چاہتے ہیں. تو مصطفیٰ کمال صاحب یا MKM کو یا اپوزیشن کو وہاں کی وہ بات کرنی چاہیے جو ہو سکتی ہے, اور وہ یہی ہو سکتی تھی جو پیپلز پارٹی نے کہا, بے شک بیانات کی حد تک کہا, اس پہ وہ اڑ جاتے کہ آپ بنائیں کمیشن اور اس کی تحقیقات کریں اور ان لوگوں کے خلاف کارروائی کریں جو خاص طور پر جو سندھ بلڈنگ کنٹرول کے وہاں پہ جو واقعات ہم آئے روز دیکھتے ہیں, ہر دوسرے تیسرے مہینے اس قسم کے واقعات جو وہ دیکھتے ہیں. تو وہاں کے لوگوں کے حوالے سے شکایات بھی ہیں کہ وہاں پہ جو لگائے جاتے ہیں یا رشوت کی شکایات بھی ہیں. تو ہر چیز کھل کے سامنے ایک دفعہ آ جائے, چاہے جائے کہ واقعات در واقعات ہوتے جائیں اور ہمیں انتظار کرتے رہیں. ٹھیک ہے.